دوام عبادت است. جب تم عبادت کو دوام دو گی، اس پر استقامت کرو گے، دوام دو گی، دائمی کرو گے، قلب را بمشاہدہ نورانی میں فرمایا. تو پھر قلب کو مشاہدہ نورانی، جو میں پہلے بات کر رہا تھا، آپ کو نورانی مشاہدے تک پہنچا دیتا ہے. وہ زبان را بذکر مشرف میں سازت، آپ کے زبان کو تر رکھتا ہے ذکر سے. وہ اعضاء جوارح را بخدمت مزین میں کنت، اور جسمانی اعضاء کی حرکتوں کو اس خدمت میں کھینچ کے لے آتا ہے. اب اس کا یہ کرنا جو ہے، اب اس کے لیے مشقت نہیں ہے، اس میں وہ مزے لیتا ہے، وہ اس میں مزہ آتا ہے اس کو اس عبادت کرنے میں. صحیح. مشاہدہ نورانی میں فرق، زبان را بذکر مشرف مثالت و اعضاء را جوارح بخدمت مزین میں کنت. پس عبادت ہر چند در ظاہر تزلل است. اب یہاں پہ بات آ گئی کہ عبادت بظاہر جتنا بھی ذلت، خواری، عاجزی، انکساری ہے، دوسری بباطن میں بہت عزت والا کام ہے، بہت جمال والا کام ہے. انسان کو بہت تجلیات اور بہت کمالات دے دیتا ہے یہ عبادت. بظاہر دیکھے تو وہ سجدے میں گر جاتا ہے، لیکن اس کو عزت جو سجدے میں دیا جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا نا کہ کیا بتایا جائے اس کیفیت کو، اور اس کو بیک کو ہر ایک کو میسر بھی ہے. وہ آدمی چاہیے کہ اس مقام تک جائے. جیسے آپ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، خانہ کعبہ سے جو کچھ مسلمان کو ملتا ہے، آپ اس کو کروڑ آدمی ادھر داخل کر دیں، سب کو اپنی جگہ پہ خانہ کعبہ سے وہی چیز ملے گا جو اس کرو. ایک کیفیت تو ہے نا خانہ کعبہ میں جو آپ جاتے ہیں، کچھ تو حاصل کرتے ہیں ان کو آپ اس کو. تو اسی طرح نماز کا، عبادات کا جو کیفیت ہے وہ سارا عزت ہے. اگرچہ بظاہر عبادت آپ کو مشکل، تکلیف، اور یہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نماز بہت بڑا کام ہے، مگر اس لوگوں کے لیے جس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کھڑا ہونے سے مالک یوم الدین مراد ہے نا، کہ میں نے اس کے ساتھ پیش ہونا ہے، تو اس کو اب نماز کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت مشکل کام ہے اٹھنا جو ہے. اس لیے منافق کی علامت یہ رکھا گیا کہ جب وہ نماز کے لیے اٹھتا ہے عبادت کے لیے تو کسالہ، ٹمبلی کے ساتھ، گرانی کے ساتھ، اس کے ساتھ. اب رمضان میں دیکھیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر مبارک باندھ دیتے تھے، اس کی کیفیت چینج ہو جاتی تھی. اور جب اہل بیت فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ٹائم پہ ہوتا تو ہمارے ساتھ اس طرح رویہ رکھتا تھا کہ جیسے ہمیں جانتا ہی نہیں ہے. وہ ایسے وہ کیفیت چینج ہو جاتے تھے اس کے، کیونکہ وہ عبادت کا ٹائم تھا، اور عبادت اس کی عزت ہے، عبادت اس کی وصلت ہے، عبادت اس کی قربت ہے، عبادت اس کی محبت ہے، عبادت اس کی منزلت ہے، عبادت اس کی مراد و مقصد ہے اور اس کے ساتھ وصلت ہے. تو اگر وہ دلہا بنا ہوا ہے اور اس کے لیے شادی تیار ہے تو وہ کتنا جلدی کرے گا کہ جلدی بیٹھو، جس طرح صاحب ہے نا کہ پہلی کب آئے گی. ٹھیک ہے. تو پس عبادت ہر چند در ظاہر تزلل ذلت است، لیکن در باطن کمال تعزز و تجمل است. وما ھذا ہر کہ در عبادت مشغول می شود لذت و بہجت اورا حاصل می شود کہ در بیان نہیں آئے. آپ بھی وہی بات فرما رہے ہیں کہ جب مشغول ہو جائے انسان اس کو وہ مزہ آتا ہے کہ جس کا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو الفاظ میں بیان کریں. خنکی چشم، نورانیت دل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیا مطلب ہے؟ وہ ٹھنڈک بن جاتا ہے آپ کے لیے. نورانیت دل، آپ کا دل نورانی ہو جاتا ہے. وہ بجہت روح، وہ بہجت، روح ہم دران موجود ہے، اور روح کے غذا اور روح کے کمالات اور روح کے جو اصلی غذا ہے وہ بھی روح کو مل جاتا ہے. ہر کی انکار لذت عبادت کنت بمشابہ انیل. جو لذت سے انکار کرے وہ ایسا سمجھو کہ جس طرح سے وہ نہیں ہوتا وہ خسی، کہ اس نے کبھی اس کا بمشابہ کور مادرزاد، یا کسی مادرزاد اندھے سے پوچھو کہ بینائی کی کیا مزہ ہے، اس کو کیا پتہ ہے کہ آنکھ کی کیا نعمت ہے اور کیا کیا ہو سکتا ہے ان سے. جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو عبادت سے ہوتا ہے بس لذت ابصار را منکر نہیں کرتا، تو پھر وہ لذت آنکھ سے وہ منکر کہتا ہے نہیں. حقیقت عبادت انتقال است. تو حقیقت عبادت کیا ہے؟ از عالم غرور با عالم سرور.
آپ کو عالم غرور، عالم غفلت، نیند تو نہیں آپ لوگوں کو لمبی ہو گئی بات، 11:30 ہو گئی انشاءاللہ بس، تو آپ کے عالم غرور سے آپ کو عالم سرور کی طرف لاتا ہے. وہ سفر، اور یہ ایک سفر ہے، الظلمت کدہ خلق، اپنے ظلمت کدہ اندھیرے تاریک نفس کی دنیا سے روح کی روشنی کی طرف، بحضرت نور حق، وہ مشاہدے جمال ازلی، وہ جمال ازلی کا مشاہدے، بلکہ اثبات نسبت امکانس، بلکہ اثبات ہے تمہارا جو وجود ہے اس کا، از ہمین اس کے موجب انشراح صدور میں گردہ، اس لیے کہ علم نشرح لک صدرک، انسان کا شرح صدر عبادت میں ہوتا ہے، اذکار میں ہوتا ہے. شرح صدر اس کا تب اس کا سینہ کھلتا ہے کہ جب وہ اس راستے پہ چل پڑتا ہے.